صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت کریمہ میں پانچ باتوں کا ذکر فرمایا ہے. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ ہے ایمان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان مطلوب ہے، اللہ کے ہاں کون سا ایمان معیاری ہے جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. معیاری ایمان اس لیے مطلوب ہے کہ ایمان اختیار کرنے میں بندے کو اختیار حاصل ہے. جبراً کسی کو ایمان میں داخل نہیں کیا جائے گا. جب اسلام ایمان شوق اور جذبے سے قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہی شوق اور جذبہ مطلوب ہے. ڈاواں ڈول ایمان اللہ کے ہاں معیار نہیں، معتبر نہیں. دنیا میں ہم میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے چیز سستی بھی ملے، معیاری بھی ہو. ایسی چیز نہ ہو جو مہنگی ملے اور معیاری بھی نہ ہو. جب دنیا کی چیزیں ہم میں سے ہر ایک کو معیاری مطلوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایمان بھی ایک معیاری چاہیے. اس لیے ایمان اختیار کرنے میں اس نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے.
ایک ایمان ایک عمل۔ ایمان صحابہ جیسا ہو اور عمل اچھے سے اچھا عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ جائے۔ اس عمل کے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا گیا۔ عمل کے لیے فرمایا ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ جو ہم نے ٹوٹکا یاد کر رکھا ہے اللہ قبول کرے گا، اس ٹوٹکے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا کوئی معیار نہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم وایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، حیات دے کر تمہیں عمل کی دعوت دی کہ تمہارا عمل احسن، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ میرے ہاں قبول ہوگا۔ ایک ہے وضو کر لینا، پہلے پیر کو دھو لیا، منہ کو دھو لیا، ہاتھ کو دھو لیا، بعد میں کلی کر لی، وضو یوں بھی ہو جائے گا۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق کرنا، ہاتھوں سے شروع کرنا، ہر عضو کو تین اعضاء تین بار دھونا۔ جو نتیجہ اور جو ثمرہ اس پر ملے گا اس پر نہیں ملے گا کہ پہلے منہ دھو لیا بعد میں ہاتھ دھو لیے، جس طرح بچے نئے نئے وضو کرنا سیکھتے ہیں۔ تو عمل خوبصورت ہو، ایمان صحابہ جیسا ہو، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں جب دیکھتے تھے کہ یہ لایانی باتوں میں لگ رہے ہیں، بے فائدہ بے مقصد باتوں میں، ان باتوں میں الجھاؤ پیدا ہوگا، صحابہ کو ایسے کام میں مصروف کر دیتے تھے کہ وہ تھک کر آخر سونے لگ جائیں۔ ہم تو نماز کے انتظار میں آتے ہیں نا، گپ شپ سے وقت پورا کرتے ہیں، طالب علم بھی ایسے کرتے ہیں، بڑے بھی آ کر ایک دوسرے کو ٹھونسے مارتے ہیں، اس کو انگلی مارتا ہے، اس کو انگلی مارتا ہے کہ زندہ بیٹھے ہو مردہ ہو۔ تو بھائی یہ چیزیں اللہ کے ہاں معیاری نہیں۔ اللہ کے ہاں ہمارا خوبصورت عمل ہو، نبی علیہ السلام کے طرز کے مطابق ہو، اور ایمان صحابہ جیسا ہو۔ یہاں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تم ہدایت پا گئے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آج مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اللہ کا بھی منکر بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، آپ کی ختم نبوت کا منکر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ٹیڑھا بیڑا
ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے صحابہ کے ایمان جیسا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فضائل بیان کیے عمرے کے۔ وہ اعمال کے عاشق تھے، صحابہ اعمال کے عاشق تھے، بے ایمان نہیں تھے، کم چور نہیں تھے۔ ہم تو کم چور ہیں نا، اعمال میں کم چوری۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے یہ مولوی کا کام ہے، وہ فلانے کا کام ہے، وہ فلانے کا کام ہے۔ ہر ایک نے ایک گروہ بندی بنائی ہوئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ درس مولوی دے، ہم کیوں سنیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، ہم نے ایک گروہ بندی بنائی ہوئی، ہر ایک نے ایک مسجد میں 10 نظریے۔ صحابہ میں اعمال کا جذبہ تھا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر وقت ایک چیز مطلوب نہیں ہوتی۔ روزانہ گھر میں دال پکے، بھلے لانے والا خود ہوگا، لڑائی بھی کرے گا، لڑائی کرے گا نہیں کرے گا، ایک چیز اندر نہیں جاتی۔ مختلف چیزیں ہوں، معلومات ہوگا، عمل ہوگا۔ ایسا معلومات نہ ہو جو آدمی عمل سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی بات کی، فضائل بتائے، صحابہ کرام اسی وقت تیار ہو گئے۔ 1400 حضرات، 1400 آدمی۔ نبی علیہ السلام کی مائیت میں چل پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ نام تھا، وہ ایک مقام پر جا کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ نہیں اٹھ رہی۔ بعض صحابہ نے کہا اونٹنی تو بہت اچھی تھی، آج یہ اڑیل کیسے بن گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اڑیل نہیں ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا۔ جب یہ بات کہی تو وہ اونٹنی اٹھ گئی۔ جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے قریب پہنچی، حدیبیہ کے میدان میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اب اٹھ ہی نہیں رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ 1400 افراد کا جمع غفیر آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے نام عمرے کا ہو، ارادہ قتال کا ہو، ہم نے تو تیاری نہیں کی، جنگ نہ شروع ہو جائے۔ مختلف نمائندے آتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں جو شخص مذاکرات کے لیے آیا مکے کا سردار تھا، اس کا نام سہیل ابن عمرو تھا۔ اور اس کے گھر کے اندر اس کا بیٹا ابو جندل ایمان قبول کر چکا تھا، اور سردار ہونے کے ناطے سے جس طرح ڈاکٹر کا باپ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر باہر نہیں لے جاتا، ادھر ہی مر جائے گی کہ میری ڈاکٹری بدنام نہ ہو جائے۔ ابو جندل ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب ایمان کا اظہار کیا، باپ نے اس کو بیڑیوں میں ڈال دیا اور اذیت ناک تکلیفوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ سے کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو آتا نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع ملتی کہ فلاں فلاں بندہ ایمان لا چکا ہے۔ سہیل ابن عمرو نے کچھ شرائط رکھے کہ ان شرائط پر ہم آپ سے صلح کرتے ہیں
اس سال آپ حضرات واپس چلے جو، آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے اجازت ہوگی، آپ آنا اور عمرہ کر کے چلے جانا۔ اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ رکھی، مکہ سے جو آدمی مسلمان ہو کر مدینہ میں آئے گا اس کو مدینے سے واپس مکہ بھیجنا ہے، اور جو مدینے سے مسلمان مکے کی طرف آئے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ شرط سنی پریشان ہوئے کہ یہ عجیب سی شرط ہے کہ مکے سے آئے تو واپس کر دیں اور مدینے سے مکے جائے تو اس کو واپس نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ چھوڑ کر مکہ وہی جائے گا جو ہمارا نہیں ہوگا۔ جب مقصود کائنات مدینے میں ہے، وہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ کیسے جائے گا؟ وہ وہی جائے گا جو کفر اور ارتداد اختیار کر کے جائے گا، اور کافروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام کو بات سمجھ آ گئی، شرائط لکھے جا رہے تھے، یہی شرط لکھی جا رہی تھی۔ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل کسی طریقے سے بیڑیاں توڑ کر تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں اور خون سے پاؤں آلودہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابو جندل جب پہنچا تو عام سہیل ابن عمرو نے دیکھا میرا بیٹا اور یہ بیڑیاں توڑا کے یہاں آ گیا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا اس شرط پہ عمل ابھی چاہیے کہ جو مکے سے آپ کی خدمت میں آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس کی حالت کو دیکھا، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف رخ اٹھا کے کہا اے میرے اللہ، اس مظلوم کو ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ دوبارہ بیڑیاں لگائی، اس کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے، یہ دوبارہ پھر اس بات پہ آتا ہوں، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا مکہ مکرمہ میں، وہیں کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے حدیبیہ سے واپسی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نیا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سانس اس کی پھولی ہوئی ہے، جیسے بیٹھنے لگا 2 بندے پیچھے آ گئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مکے سے بھاگا ہوا بندہ آیا ہے، شرائط کے مطابق آپ اس کو واپس بھیجیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دیکھا کہ اس بندے کا ابھی تک تو سانس پھولا ہوا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، صحابہ بھی سمجھتے تھے مجبوریوں کو، صحابہ بھی مجبوریوں کو سمجھتے تھے کہ صلح نامہ میں یہ بات طے ہے جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو مدینے سے مکہ واپس کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر صحابہ جان دیتے تھے، اگرچہ طبیعت اور مزاج کے خلاف کام ہوتا تھا۔ ایک آدمی سختیاں جھیلتے ہوئے مکہ سے دوڑ کر آئے،
اور مسجد نبی میں پہنچے، بخالی دیدار ہوا اور اللہ کے نبی فرمائے واپس چلے جاؤ، یہ دل پر کتنا بڑا پتھر رکھنا ہے۔ ہمارا ایمان ہم تو سب سیدھی نہیں کر سکتے۔ بابا کہتا ہے ادھر آ جاؤ، یہ اس کو دھکا دیتا ہے، یہ اس کو دھکا دیتا ہے کہ تو مردار ہو جا، تو مردار ہو جا، میں نہیں جاؤں گا، تو جا، تو جا۔ بڑا افسوس کی بات ہے، یہ حاجی صاحب وہ بیٹھے ہیں، وہ مجھے اگلے دن شکایت کرتے ہیں کہ نمازی سیدھے نہیں ہوتے، آپ بھی ان کو تبلیغ کیا کریں۔ اب دیکھو جو بیٹھتے نہیں ہیں تو ان کو کون تبلیغ کرے؟ یہ بیٹھنے والے تو وہ ہیں جو بات کو مانتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو نہیں ماننے والے وہ تو چلے گئے ہیں بیچارے۔ میں نے کہا ایک علاج ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس بناتے تھے تو جنات کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جو جن سستی کرتا تھا آسمان سے کوڑا آتا تھا، ڈس کر کے لگتا تھا، وہ گدھے کی طرح پھر بھاگنا شروع ہو جاتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ڈس کر کے کوڑا لگتا تھا، وہ شیطان جن پھر کام پہ لگ جاتا تھا، بس اس کو سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوڑا لگے ڈز کر کے کہ پھر سب بنائیں گے، وگرنہ نہیں بنائیں گے، ادھر کھڑے رہیں گے۔ یہاں کی تو اپنی جگہ بات ہے، وہ بیت اللہ مسجد نبوی میں بھی وہ امام کہتا ہے استو استو، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، جدھر کھڑا ہے اللہ اکبر، چل بھائی۔ اور ماشاءاللہ بھی کرونا نے تو ایسا سبق دے دیا ہے کہ بس جدھر کھڑے ہو کسی کی کھانسی نہ لگ جائے تمہیں، اللہ اکبر جی۔ لوگوں کو اور آزادی مل گئی۔ کل میں ایک جگہ ظہر کی نماز پڑھی، وہاں کے نمازی کہنے لگے یہاں بندے ایک دوسرے کے ساتھ کندھا نہیں لگاتے، کہتے کندھا نہیں لگاتے کرونا نہ ہو جائے۔ او بھائی کرونا تو ختم ہو گئی ہے، اور نمازی تو کوئی کرونے سے نہیں مرا، کوئی مرا ادھر ہماری مسجد میں تو نہیں مرا کرونے سے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ابو بصیر چلے جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے صحابی مسجد سے چلا گیا۔ یہ دو دروغے پیچھے ہیں، ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا کہ یہاں کھانا پینا کھا لیں، ایک کسی ضرورت کے لیے چلا گیا۔ مدینے والے جو تھے یہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ پہلے مشرک تھے، پھر انصار مدینہ بنے۔ یہ مکے کا مشرک بڑی تلوار ہاتھ کے اندر عمدہ، اور اس ابو بصیر کے اوپر گھماتا ہے، کہتا ہے ابو بصیر دیکھنا ایک وقت آئے گا یہ میری تلوار صبح سے شام تک قبیلہ خزرج اور اوس پر چلے گی، تجھے بھی علم ہونا چاہیے۔ بڑی تعریف کرنے لگا اپنی تلوار کی۔ ابو بصیر سنتا رہا باتیں، جب وہ اپنی باتوں سے ٹھنڈا ہوا کہنے لگے واقعی یار تلوار آپ کی بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح ہے کیسی ہے، میرے ہاتھ میں تو دو۔ مشرک میں چونکہ ہوا بھر چکی تھی تعریف کر کر کے، اس نے کہا اس کو دکھاؤں، تو جیسے آدم بسم اللہ اللہ اکبر، گردن اڑا کے رکھ دی، مشرک کی گردن اڑا کے رکھ دی، تلوار اٹھائی چل پڑا مدینہ۔ کہاں؟ وہ واپسی پہ جو اس کا آیا دوسرا، وہ تقاضا حاجت کرنے والا دیکھا ہے تو میرے تو دوست کا سر الگ پڑا ہے، دھڑ الگ پڑا ہے، تلوار بھی نہیں ہے، دوڑتے دوڑتے یہ تو مدینہ گیا ہوگا حضور علیہ السلام کے پاس۔ مشرک آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک بندہ ہے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، مسجد نبی کے اندر سانس پھولا ہوا ہے، پریشان حال ہے، کہتا ہے جی وہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے مار دیا ہے۔ ابو بصیر بھی پیچھے آ گئے، اللہ کے نبی میں نے ان کی تلوار سے تلوار کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے
مشرک نے کہا اس کو ہمارے حوالے کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے صحابی کو کہا، کس کو؟ صحابی کو کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب صحابی اڑیل بن گیا، اللہ کے نبی پہلے بھی نکال دیا، اب بھی نکال رہے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ کے نبی کے ہر حکم پر جان قربان والے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ابو بصیر نے راستہ مکہ کا اختیار نہ کیا، اس سے کہا گامے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، میری مرضی ہے مکے جاؤں نہ جاؤں، تو کون ہے؟ میرا باپ لگتا ہے، دادا پر دادا، تو کون ہوتا ہے؟ تلوار میرے ہاتھ میں، قریب تو آ، پھر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے تیرا۔ اب اس کی پھوس پھوس یہ مکے کی طرف دریائے احمر کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر ریگستان میں ڈیرہ بنا لیا۔ اب وہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ابو بصیر ہے اور تلوار ہے۔ جب یہ گیا اس نے مکے میں بولا کہ ابو بصیر نے تو بندہ بھی قتل کر دیا اور کہیں غائب ہو گیا ہے۔ ابو جندل کے کانوں میں آواز پڑی، میں نے کہا اچھا بندہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کوشش کی، اپنی بیڑیاں توڑی، وہاں سے بھاگا، تلاش کرتے کرتے ابو بصیر کو تلاش کر لیا۔ پہلے ایک تھا، اب کیا ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیغمبر کی صحبت تو اختیار نہیں کرنے دی، لیکن ہم بھی ان مشرکوں کا کچومر نکالیں گے، مشرکوں کا۔ اب وہ راستہ جو تھا تجارتی تھا، مشرکین مکہ اس راستے سے تجارت کے لیے جاتے تھے، یہی جو تعریفوں والی تلوار تھی۔ ابو بصیر اور ابو جندل، مشرکین کا جو قافلہ گزرتا ہے سب کی گردنیں قلم کرتے ہیں اور مال کو لے کر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور جمع کیا ہوا ہے۔ اب جس مسلمان کو پتہ چلا، وہ مکہ سے بجائے مدینہ آنے کے ان دو حضرات کے پاس جانا شروع ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا جمع غفیر بن گیا، مشرکین کے کئی قافلے انہوں نے زمین برد کر دیے۔ مشرکین مکہ نے خط لکھا، اے محمد ہم معافی چاہتے ہیں، ہم اس شرط کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس شرط کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب جو آئے جائے ہم نہیں روکیں گے، اب جو آئے جائے ہم نہیں روکیں گے، اور آپ ان کو روک دیں کہ یہ ہمارا قتال بند کر دیں۔ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا، اللہ کے نبی نے خط لکھا ابو بصیر ابو جندل کی طرف، فرمایا اب تمہیں مدینہ آنے کی اجازت ہے، آ جاؤ۔ جب یہ خط پہنچا، ابو جندل نے پڑھا، ابو بصیر موت کے عالم میں تھے۔ ابو جندل سے خط لیا، خط کو چوما اور سینے پہ رکھا، کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیغمبر کی صحبت معمولی اختیار کی، بس وہاں سے آئے دیکھے اور پھر چلے گئے، آئے دیکھے اور چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ معیار بنا دیا۔ دنیا والو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں، وہ دیوانے محمد کے، ہم دیوانے صحابہ کے، اور صحابہ وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم بھی ان کا نام لیں گے محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ان کے صدقے اور برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا